تو میرے محترم سامعین، یہ ساری دنیا اللہ کی ملکیت ہے اور وہ تنہا اس کے مالک ہیں۔ مطویات بیمینہ، قیامت کے دن حق تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں زمین و آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے، اور حق تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر کے فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار۔ پھر حق تعالیٰ فرمائیں گے آج میری اکیلے کی بادشاہی ہے۔ دنیا میں ہم نے تمہیں تھوڑا سا اختیار دیا تھا، تم حقیقی بادشاہ نہیں تھے، تم زمینوں کے حقیقی مالک نہیں تھے، ان جائیدادوں کے تم مالک نہیں تھے، یہ ایک عارضی اختیار تھا تمہیں، یہ تو آزمائش تھی تمہاری۔ اصل بادشاہت تو کس کی ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ سب سے اوپر کون حاکم ہے؟ اللہ رب العزت ہیں۔ اور فرمایا یہ بادشاہوں کے دل بھی میرے ہاتھ میں ہیں، تم میرے ہو جاؤ، ان کے دلوں میں تمہارے لیے نرمی پیدا کر دوں گا، اور اگر تم میرے نافرمان رہو گے، باغی رہو گے، تو پھر یہ ظالم تمہارے اوپر مسلط ہوں گے، کیونکہ تم نے خود ظلم کیا ہے اپنے آپ کے اوپر۔ تو میرے محترم سامعین، قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ ہمیں بتلا رہی ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں قرآن کریم محض یہ تبرک کی کتاب نہیں ہے کہ بس برکت کے لیے پڑھ لیں، کو فوتگی ہو جائے تو جی قرآن پاک پڑھ کے بخش دیں۔ میں ایصال ثواب کا منکر نہیں ہوں، ثواب پہنچتا ہے، لیکن قرآن کریم کے نزول کا جو مقصد ہے یہ اللہ کے قانون کی کتاب ہے، اور ہم ان قوانین کو سمجھیں اور ان کے اوپر عمل کریں، اور اس کے قانون قیامت تک کے لیے ہے، کوئی ایک زمانے کے لیے نہیں، کوئی ایک لوگوں کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے بنی نوع انسان سب کے لیے قرآن کریم کے قوانین ہیں، اور جو ان کے اوپر عمل کرے گا دنیا میں بھی سرخرو ہے، آخرت میں بھی سرخرو ہے۔ کوئی ایک عمل کرے ایک سنور جائے گا، قوم پوری عمل کرے پوری قوم سنور جائے گی، اور اگر اس سے منہ موڑیں گے، اس کی تلاوت سے، اس کے احکامات سے، اور اپنے نبی کی اتباع سے، تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میری زمین سے بھاگ تو نہیں سکتے نا، اس جہاں سے نکل تو نہیں سکتے نا، ساری دنیا میں بادشاہت تو میری ہے، پھر تمہارے دلوں کو سکون نہیں مل سکتا۔ دنیا کے کسی بادشاہ سے لڑائی ہو جائے، آپ اس کی سلطنت سے نکل جائیں، اس کی گرفت سے بچ جائیں گے۔ کتنے سیاسی بگوڑے دوسرے ملکوں میں جا کر جنہوں نے پناہ لے لی، پاکستان میں وہ قاتل ہے، پاکستان کے اندر ملکی خزانے کے ڈاکو ہیں، لیکن دوسرے ملکوں میں پناہ لے کے پھرتے ہیں کیونکہ یہاں کی حکومت سے باہر نکل گئے۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرا باغی ہے سارے جہاں میں میری حکومت ہے، جہاں بھی جائے گا فرمایا میری گرفت میں رہے گا، اور جو میرا ہے فرمایا اس کو میں دلی سکون دوں گا، چاہے وہ محل کے اندر ہو چاہے وہ جھونپڑی کے اندر ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیا کی باغ بہار یہی بس اس کا فضل و کرم ہے، فرمایا نہیں، اصل ہمارا فضل و کرم یہ جو تمہارے اندر کا سکون ہے، یہ جو اندر کا اطمینان ہے، یہ جو اندر کی خوشی ہے، فرمایا یہ ہمارا فضل و کرم ہے۔ ہم اپنوں کو دال ساگ پہ راضی کر لیتے ہیں، دشمنوں کو دنیا جہاں کی نعمتیں دے کر بھی بے سکون رکھتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں حق تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے میرے قرآن سے اعراض کیا،
قرآن کریم کی تلاوت سے منہ موڑا، اس کے احکامات پر عمل کرنے سے منہ موڑا، اور میں نے اپنے محبوب کے قلب اطہر کے اوپر قرآن کریم کو نازل کیا۔ جنہوں نے میرے محبوب کی اتباع سے منہ موڑا، حق تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں پھر میرا یہ قانون سنا دیجئے، چاہے تمہیں ساری دنیا کی بادشاہت مل جائے، ساری دنیا کے خزانے تمہیں مل جائیں، ساری دنیا کی بہاریں تمہارے ہاتھ آ جائیں، حق تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم ان کی معیشت تنگ کر دیں گے، رزق تنگ کر دیں گے، ہم ان کی زندگی کا سکون چھین لیں گے، نعمتیں ہونے کے باوجود وہ بے سکون رہیں گے، کیونکہ یہ ظاہری نعمتیں تمہارے جسم کو آرام پہنچا سکتی ہیں مگر تمہارے دل کو آرام نہیں پہنچا سکتی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو اطمینان تو میری یاد سے ہوگا، ایئر کنڈیشن سے اطمینان نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا یہ جتنی آرام کی چیزیں ہیں یہ تمہارے جسم کے لیے ہیں، روح کے لیے نہیں ہیں۔ ایئر کنڈیشن سے جسم کو آرام ملے گا، تمہارے عمدہ بستر، رہنے سہنے کی بہت اچھی جگہ، جسم کو آرام ملے گا، لیکن فرمایا دل کو آرام نہیں ملے گا، دل کو آرام ملے گا اللہ کی یاد سے، اور وہ ہم نے چھوڑ دی، اللہ کی اتباع چھوڑ دی، اس کی فرما برداری چھوڑ دی، اس کے نبی کی اتباع چھوڑ دی، نتیجہ کیا نکلا؟ زندگی بے سکون ہے۔ رہا روٹی کا مسئلہ، یہ تو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، فرمایا دنیا میں تمہیں میں کبھی بھی بھوکا نہیں مرنے دوں گا، کیونکہ جو فقر و فاقے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوری امت کی طرف سے میں ادا کر کے جا رہا ہوں، فرمایا تم پہ وہ فقر و فاقہ نہیں آئے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فقر و فاقہ ہے وہ اختیاری ہے، اضطراری نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، خود اختیار کیا۔ اللہ نے تو فرمایا میرے محبوب اگر آپ چاہیں ہم احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے ہیں، سبحان اللہ، اور فرمایا یہ تمہارے ساتھ ساتھ چلا کرے۔ ادھر پیشکش ہوئی اور ادھر پہاڑ کو حکم ہو چکا تھا، اگر میرا محبوب ہاں کرے تو ہم کہیں گے محبوب تیار ہے قبول کر لیجئے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا عرض کیا؟ الہ العالمین میں سرمایہ دار نبی نہیں بننا چاہتا، میں تو تیرا فقیر اور محتاج نبی بننا چاہتا ہوں، ایک وقت کھاؤں تیرا شکر ادا کروں اور اگلے وقت بھوکا رہوں تاکہ میں تیرے دربار کے اندر دامن پھیلاؤں۔ تو حضور فرماتے فقر و فاقہ تو میں نے برداشت کر لیا امت کی طرف سے، تم پہ وہ فقر و فاقہ نہیں آئے گا، مگر حضور فرماتے مجھے اس بات کا ڈر ہے تمہارے اوپر دنیا اتنی کھول دی جائے، اتنی فراوانی ہو جائے کہ پھر تم دنیا کے مزوں میں لگ جاؤ اور اپنی آخرت کو بھول جاؤ۔ اور آج ایسا ہے یا نہیں؟ یہ جو بے نمازی ہیں یہ بھوک کی وجہ سے ہے؟ بولو بھائی، یہ جو آج بے دینی پھیل رہی ہے یہ غربت کی وجہ سے ہے؟ یہ فراوانی کی وجہ سے ہے۔ اچھے بھلے دیندار تھے، نمازی تھے، چار پیسے آئے، کاروبار چلا، کو کمیٹی اچھی نکل آئی، سب سے پہلے خدا کا دروازہ ہی چھوڑ گئے۔ بھی کیا ہو گیا؟ یہ مصروفیت بڑی ہے جی، مصروفیت بڑی ہے جی۔ بھی اب تم کسی نیک مجلس میں بھی نہیں آتے، نماز بھی بڑی مشکل سے، پہلے تو تہجد گزار تھے اب تو بڑی مشکل سے، جی مصروفیت بڑی ہے۔ تو میں نے کہا یہ خدا کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو تمہیں مولا سے دور کر دے وہ غیر اللہ ہے، جو اللہ سے دور کر دے۔ ایک صحابی کے بارے میں